بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں شب کے فضائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات تمام بندوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ مغفرت کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے: شب جمعہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ ان راتوں میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، البتہ ان راتوں کی کوئی خاص دعا یا عبادت کا طریقہ مقرر نہیں، چنانچہ حسب استطاعت نماز، تلاوت، دعا اور استغفار میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ شب برات کی فضیلت کی حقیقت۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت احادیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے۔ شب برات میں عبادت۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفل عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعا کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ شب برات میں قبرستان جانا۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا
اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ نصف شعبان کا روزہ۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ سارے ذخیرہ احادیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ خلاصہ، شب برات سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس رات کی فضیلت مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں عبادت کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، تسبیح و تلاوت کرنا، نفل پڑھنا وغیرہ سب باعث ثواب اور نیکی کے کام ہیں۔ اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ اسی طریقے سے عبادت کی جائے، بلکہ ہر آدمی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جتنی چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ اس میں قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے، لہذا زندگی میں سنت کی نیت سے 1-8 بار چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو شب برات کا لازمی عمل سمجھنا غلط ہے۔ خاص 15 شعبان کا روزہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے، البتہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی ان 3 دنوں کے روزے سنت کی نیت سے رکھے تو اس میں 15 شعبان بھی شامل ہو جائے گی۔ اس رات میں آتش بازی کرنا، مسجدوں میں چراغاں کرنا، ساری رات فضول گپ شپ میں جاگ کر ضائع کرنا، حلوہ پکانا وغیرہ یہ سب باتیں دین سے ثابت نہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ اس رات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں عبادت کو لازمی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں، اس میں بحث مباحثے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو عبادت کر سکے اپنے طور پر کر لے، عبادت کرنے والا دوسروں کو برا نہ سمجھے اور نہ کرنے والوں کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔